إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما حمد و ثنا کے تمام تر کلمات
اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام امام کائنات سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر۔ حضرات گرامی، جس وقت انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس دنیا میں ہمارے کچھ رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمسائیگی کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، ننھیال ددھیال کا رشتہ، ماں باپ ان سے رشتہ، یہ تمام رشتے انسان کی تخلیق کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ اس انسان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ پھر ان رشتوں میں سے کئی بچپن میں چھوڑ جاتے ہیں، کئی جوانی میں، کئی بڑھاپے میں منہ موڑ جاتے ہیں، اور کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بالآخر قبر کے بعد ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان میں کوئی رشتہ دائمی ہمیش کی دوام والا نہیں، اور اگر کوئی رشتہ بچ بھی گیا، بہت ہی پیارے اور مخلص رشتے اگر کوئی بچ بھی گئے تو وہ میدان محشر میں انسان کو چھوڑ جائیں گے۔ جس دن کیفیت یہ ہوگی، انسان کی یہ حالت ہوگی جو میرے اللہ نے بیان فرمائی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کے منہ موڑ لے گا، ماں اور باپ کو دیکھ کے دوڑ لگا دے گا، ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے منہ موڑ لیں گے، میاں اور بیوی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ حضرات گرامی، کیفیت یہ ہوگی کہ ہر بندہ، اس کی زبان پہ ایک ہی صدا ہوگی، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اے اللہ چاہے پوری دنیا کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ یہ کیفیت ہو جائے گی ان رشتوں کی میدان محشر میں۔ لیکن ایک رشتہ میدان محشر میں قیامت والے دن حشر کے میدان میں ایسا ہوگا جو آپ کو وہاں بھی نہیں چھوڑے گا، اور اس کی زبان پہ حشر کے میدان میں یہ الفاظ نہیں ہوں گے رب نفسی، اے اللہ مجھے چھوڑ دے، بلکہ اس کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہوگا رب امتی، اے اللہ میری امت کو چھوڑ دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو جنت دے دے۔ وہ رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے میرا اور آپ کا محمد مصطفیٰ سے جوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پھر دیکھیے، یہ انسان جب دنیا میں آیا، جو جو اس کے رشتے ہیں ان رشتوں کے حقوق بھی اس کے ذمے واجب الادا ہیں۔
جتنی ان کی قربانیاں اور حیثیت ہے اتنے ہی اس کے ذمے ان رشتوں کے حقوق ہیں۔ بیوی کا حق، رشتہ داروں کا حق، ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، یہ تمام حقوق اس انسان کے ذمے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، کائنات کی ہر ایک شخصیت سے بڑھ کے اس انسان کے ذمے اگر حق ہے تو وہ حق محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگو میرا نبی ایک ایماندار کے لیے، ایک مومن پر میرے نبی کا حق اتنا اس کی جان کا بھی نہیں جتنا حق ایک مومن کے اوپر سرکار دو جہان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ دار، ماں باپ، اولاد، ماں اور باپ کا بھی آپ کے ذمہ اتنا حق نہیں ہے جتنا حق میرے اور آپ کے اوپر محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کتنا حق ہے اس کے لیے آپ بڑی معروف حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ نے مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ تھاما ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں فاروق اعظم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فرمایا اللہ کے نبی آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں، سوائے میری جان کے۔ جان سے عزیز مجھے کوئی نہیں، جان بڑی عزیز ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبن الخطاب، اے عمر اگر تیرے ایمان کا یہ پیمانہ ہے، یہ معیار ہے تو پھر کامیابی ممکن نہیں۔ کیا مطلب؟ کامیابی اس وقت ہے جب ایک انسان اپنی جان سے بڑھ کر بھی حق محمد مصطفیٰ کا جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے نبی اب سنیے، اگر ایمان کا یہ پیمانہ اور یہ معیار میرے اللہ کو مطلوب ہے تو آج کے بعد آپ عمر کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں، حتیٰ کہ عمر کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے، فرمایا الآن یا عمر یبن الخطاب، اے عمر بن خطاب، اب کیا مطلب؟ اب تو نے وہ پیمانہ اور معیار حاصل کر لیا ہے جس پیمانے پہ میرا اللہ جنت کے دروازے مومن کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرات گرامی، جب کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر تیرے خیر خواہ محمد مصطفیٰ ہیں کہ جب میدان محشر میں ہر رشتہ چھوڑ جائے گا لیکن میرے محبوب نہیں چھوڑیں گے، تو پھر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر تیرے اوپر حق بھی محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر شاہ عبد القادر نے موضح القرآن میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ توجہ فرمائیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نائب خدا ہے، خدا کا نائب ہے، نبی نائب خدا ہے، اور اپنی جان و مال میں اپنا تصرف اتنا نہیں چل سکتا جتنا ایک مومن کی جان و مال میں تصرف نبی خدا کا چلتا ہے۔
اپنی جان کو آگ میں ڈال دینا یہ گوارا نہیں، اپنی جان کو آگ میں ڈال دینا یہ جائز نہیں، اپنی جان کو دہکتی آگ میں ڈال دینا یہ روا نہیں، جائز نہیں، لیکن اگر میرے محمد مصطفیٰ فرما دیں تو پھر آگ میں ڈال دینا یہ فرض ہے۔ ایک مومن کو یہ حق پہچاننا چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ میں ایک مومن پر جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں ان میں سے میں ایک بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سمجھنے کی، غور کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حق جو میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مومن پر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اپنے پیغمبر کی نصرت بھی کرو، مدد بھی کرو، تعظیم بھی کرو، ادب بھی کرو، توقیر بھی کرو، احترام بھی کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا شکریہ بھی ادا کرو، تسبیح بھی بیان کرو جس رب نے تمہیں محمد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلا حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر کو رسول مان کر اس پہ ایمان لانا، میرے نبی کو نبی و رسول مان کر پیغمبر کریم پہ ایمان لانا یہ حق ہے ہر انسان کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بی بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، اس کائنات میں سے کسی شخص تک بھی میری بعثت و رسالت کا پیغام پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ کو امامت و رسالت اور ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرما دیا ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِي، پھر وہ شخص میرا سننے کے بعد مجھ پہ ایمان نہ لایا، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، بھلے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ میں محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتا کان من اصحاب النار، تو وہ اہل جہنم سے ہوگا۔ اور غور کیجئے جاگ کے، نبی کائنات کا ایک ایک لفظ اس کے اندر پورا سمندر موجود ہے۔ آپ نے صرف اتنا نہیں فرمایا میرے اوپر ایمان لائے، فرمایا بالذی ارسلت بہ، اس تعلیم پر ایمان لائے جو تعلیم میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تعلیم پر ایمان، اس دین پر ایمان، اس پیغام پر ایمان جو پیغام میں محمد مصطفیٰ لے کے آیا ہوں۔ اور سنیے، میرے پیغمبر کی ذات پر ایمان لانا صرف انسان کے لیے ہی فرض نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی ذات پر ایمان لانا یہ جنات پر بھی فرض ہے، جنوں پر بھی فرض ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ قرآن کریم
اللہ تبارک و تعالی نے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا میرے محبوب اس ٹائم کو یاد کیجئے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ فرمایا میرے نبی یاد کریں کہ جب ہم نے جنات کی ایک جماعت آپ کی طرف بھیجی، اے میرے محبوب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، جنات قرآن سن رہے تھے، جب آپ کی تلاوت ختم ہو گئی جنات نے قرآن سنا اور سننے کے بعد اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے پہنچ گئے، اور قوم کو کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے اے ہماری قوم ہم آج ایک ایسی کتاب سن کے آئے ہیں جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کے بعد اپنے کسی پیغمبر اور نبی پر نازل کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جن یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، فرمایا کہ اے ہماری قوم ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اللہ نے اپنے کسی بندے پر اتاری ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ ان تمام تعلیمات کی وہ کتاب تصدیق کرتی ہے جو تعلیمات جناب آدم لے کے آئے، جناب نوح لے کے آئے، حضرت ابراہیم لے کے آئے، جناب اسماعیل لے کے آئے، جناب نوح لے کے آئے، یوسف و یونس لے کے آئے، حضرت یعقوب لے کے آئے، حضرت اسحاق لے کے آئے، موسیٰ و عیسیٰ لے کے آئے علیہم السلام۔ ان تمام کتابوں کی اور تمام تعلیمات کی اور تمام انبیاء کی وہ محمد اور اس کی کتاب تصدیق کرتے ہیں، اور فرمانے لگے یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، وہ کتاب ایسی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ کتاب ایسی ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پھر جنات اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم یہ محمد اللہ کے داعی ہیں اور اللہ کی داعی کی بات کو مان لو، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مان لو۔ حضرات گرامی یہ کہنے والے کون ہیں؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جنات کو کہہ رہے ہیں، کہنے والے جن، کہہ بھی کن کو رہے ہیں؟ جنات کو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لانا صرف انسان کے لیے ہی فرض نہیں ہے بلکہ یہ جنات پر بھی فرض ہے، جنات پر بھی فرض ہے کہ وہ پیغمبر کریم پر ایمان لائیں۔ لیکن اگلی بات سن گے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو میرے اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی میں نے آپ کو بشیر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، میں نے آپ کو بھیجا ہے، اور کیا دے کر بھیجا ہے؟ اے محبوب میں نے آپ کو جو کچھ دے کر بھیجا ہے وہ سارے کا سارا حق ہے۔ ایک مومن نے اپنے نبی کو کیسے ماننا ہے، رسول کو کیسے ماننا ہے، پیغمبر پہ ایمان کیسے لانا ہے؟ آئیے ذرا بیدار ہو کے بیٹھیے، میں آپ کو عرض کروں۔ پیغمبر پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی پہلی وحی سے حجرہ عائشہ تک میرے پیغمبر کی زبان سے جو کچھ جاری ہوا وہ سارے کا سارا حق ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، اللہ نے میرے پیغمبر کو حق دے کے بھیجا ہے، اور اس حق کو حق کیسے مانے؟ سنیے، حق کو حق کیسے مانے؟ ابا جی سے تصدیق کرا کے، امام صاحب سے پوچھ کے، مفتی صاحب کی مور لگوا کے حق کیسے ماننا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر پہ اتری تعلیم کو حق کیسے ماننا ہے۔ یہ ایسے ماننا ہے جیسے میرے نبی کے یار غار ابو بکر نے مانا ہے۔ کیسے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مکۃ المکرمہ میں جب معراج سے واپس آئے، پیارے پیغمبر نے اپنے چند لوگوں کو اپنا سفر مکے والوں کو بیان کرنا شروع کیا تو مشرکین مکہ بڑے حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے، کہنے لگے کہ اب یہ جو بات محمد کریم نے کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی نیا بندہ مسلمان ہوگا نہیں اور جو ساتھ ہیں وہ ساتھ رہیں گے نہیں، کہ یہ جو بات کر دی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک گیا، جو کئی شام تک یعنی مکہ سے لے کر شام تک جو کئی دنوں کا سفر ہے، وہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں نے طے کیا، پھر اس کے بعد میں بیت المقدس سے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک گیا، میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم کے عذابوں کا مشاہدہ کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں سن کر کوئی بندہ اس پہ ایمان لے آئے گا؟ بلکہ زیادہ جو باوثوق بات ہے کہتے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ جو ساتھ ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ بات لے کر سب سے پہلے ابو جہل ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے پاس پہنچا اور کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اے ابو بکر، تو نے وہ بات سنی ہے جو تیرا صاحب فرماتا ہے؟ صدیق فرمانے لگے کیا؟ کہنے لگے ابھی تک سنی نہیں۔ صدیق نے کہا نہیں سنی۔ کہنے لگا سناؤں؟ صدیق نے فرمایا سناؤ۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے ابو بکر، تیرا صاحب کہتے جس کو تو نبی مانتا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ گزشتہ رات اس کے تھوڑے سے حصے میں میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک گیا، پھر میں آسمانوں پر گیا، مجھے یہ بتا کیا عقل اس بات کو مانتی ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک انسان اتنا سفر کر آئے اور پھر وہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائے؟ صدیق فرماتے ہیں، غور کیجئے، صدیق فرماتے ہیں اَوَ قَالَ ذَلِكَ، کیا واقعی میرے محمد نے یہ بات کی ہے؟ یہ بات واقعی انہوں نے فرمائی ہے؟ سنیے اور غور کیجئے، میرے پیارے صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کیا واقعی میرے محمد مصطفیٰ نے یہ بات کی ہے؟ ابو جہل خوش ہونے لگا کہ واقعی یہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کو تعجب ہونے لگا کہ یہ کام ہو تو نہیں سکتا، کہ یہ کام ہے تو عقل و تخیل تصور سے اعلیٰ و بالا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا لگتا یہ ہے کہ آج کے بعد صدیق مصطفیٰ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ ابو جہل نے سوچا، کیونکہ بات یہ ایسی ہے جیسی جسے عقل نہیں مانتی۔ صدیق کہنے لگا، صدیق کو ابو جہل کہنے لگا ہاں واقعی یہ بات محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ تو صدیق فرمانے لگے لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر یہ بات واقعی میرے محمد مصطفیٰ نے کی ہے، ابو جہل میں تیری زبان سے سن کر بھی اس بات پر ایمان لاتا ہوں، میرے محمد کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی اس میں شک نہیں ہو سکتا، پیغمبر جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں۔ یہ کس کا ایمان ہے؟ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے۔ سنیے، یہی تو وہ ایمان ہے کہ جو میرے اللہ کو مطلوب ہے، یہی وہ ایمان ہے جس کی بنا پہ صدیق کو پہلا نمبر مل گیا ہے کہ صدیق نے ابو جہل سے سننے کے بعد پھر یہ نہیں کہا دیکھیں میں تحقیق کر رہا ہوں بھی پیغمبر نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا۔ نہیں، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو گیا؟ آپ واقعی گئے ہیں؟ اللہ کے نبی کوئی نشانی کوئی دلیل کیسے گئے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، صدیق نے وہی سنا، وہی فیصلہ کیا، اگر یہ میرے محمد کا فرمان ہے تو صدیق کا اس پہ ایمان ہے، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا حق۔ النبی اولا بالمؤمنین
من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آپ کو بلانے والا آتا ہے، آپ کے ابا جی بلا رہے ہیں، آپ فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے ابا جی کو فون کر لوں واقعی بلا بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ لیکن پیغمبر کی حدیث آئے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہاں جی میں پوچھوں گا، محلے والوں سے مشورہ ہوگا، مفتی صاحب سے سوال ہوگا، مولوی صاحب سے پوچھیں گے، بیوی سے رائے لوں گا بھی اب داڑھی رکھ لوں کہ نہ رکھوں۔ کیا ہم نے پیغمبر کو رسول مانا ہے؟ کیا ہم نے حق ادا کیا ہے میرے نبی کا؟ مجھے یہ بتلائیے۔ ایک چھوٹی سی بات میری توجہ فرمائیے گا، اگر برا نہ لگے تو جواب دے دیجئے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو آپ کے باپ کا بیٹا اور اولاد ہی نہیں ہے، آپ کا والد اس کو کوئی حکم کرے نہ مانے، والد کا دل نہیں دکھے گا، پتہ نہیں اجنبی بندے تھا، نہیں مانا گیا۔ لیکن اگر سگا بیٹا اپنے باپ کی کہتے آپ میرے ابا جی تو ہیں لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، بات نہیں مانتا، مجھے یہ بتلائیے اجنبی کا دکھ زیادہ ہوگا کہ یا اس بیٹے کا جو باپ مانتا ہے لیکن بات نہیں مانتا؟ بتائیں تو صحیح۔ بیٹے کا لگے گا، اور چھوڑو عیسائیوں کو، دفع کرو، وہ تو مردود میرے نبی کو نبی مانتا ہی نہیں ہے۔ یہودی ملعون تو میرے مصطفیٰ کو پیغمبر مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ آسیہ مسیح نامی ملعونہ عورت، وہ تو میرے نبی کو نبی مانتی نہیں ہے۔ لیکن تو مانتا ہے نا، میں تو مانتا ہوں، میں تو اس کو سب کائنات سے اللہ افضل عرفہ مانتا ہوں، میں تو خاتم نبیین مانتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جب اس کی بات آ جاتی ہے، میں اور آپ اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں؟ ہم نے نبی مانا، رسول مانا، لیکن بات نہیں مانی۔ یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ کہتا ہے جی نبی تو مانتا ہوں لیکن داڑھی معاف نہیں کر سکتا، محلے والے کیا کہیں گے؟ بزرگ ہو گئے ہو۔ رسول تو مانتا ہوں، سود نہیں چھوڑ سکتا، کہیں میرا کاروبار برباد نہ ہو جائے۔ نبی تو مانتا ہوں لیکن میری شادی بیاہ کی تمام رسومات وہ ہندو جیسی ہوں گی، پیغمبر کے مطابق نہیں کر سکتا، کیا کہیں گے؟ بڑے صوفی ہو گئے ہو۔ میں نبی تو مانتا ہوں لیکن ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نبی تو مانتا ہوں لیکن آپ کی بات کو مان کر جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں پیغمبر کو نبی تو مانتا ہوں لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی تو مانتا ہوں، بے حیائی، برائی، بدکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے بتلائیے کیا مانا ہے رسول کو؟ کیسا رسول ہم نے مانا ہے؟ کس طرح کا ہمارا ایمان ہے؟ ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح، اپنا محاسبہ تو کریں۔ اور رہی بات اس ملعونہ کی، میں اس پہ بھی بات کرتا جاؤں۔ آج کئی بڑے رحم دل اٹھے ہوئے ہیں کہ جی اس کو معاف کر دیا جائے۔ کوئی جج صاحب فرماتے ہیں اس کا جرم ثابت ہی نہیں ہوا۔ پھر میں کیا کہوں ان عدالتوں کو جس کا جرم ثابت نہیں ہے انہیں 9 سال اندر کیوں رکھا؟ جس کا جرم ہی ثابت نہیں۔ یہ سارا میڈیا، سارے صحافی اور تمام چینلز یہ ڈنکے کی چوٹ اٹھ کے مولوی کا گریبان تو پکڑ لیتے ہیں، لیکن آج اس مولوی کی بات بھی سنیں۔ میں پوچھتا ہوں 9 سال تم نے ججز کو تنخواہیں کس بات کی دی جنہوں نے ایک معصوم کو جس کا جرم ہی نہیں ہے اسے جیل میں رکھا؟ 9 سال کہاں گیا تھا انصاف؟ کہاں گیا تھا عدل؟ کہاں گیا تھا قانون؟ کہاں گئی تھی عدالتیں؟ اگر جرم ثابت نہیں تھا پھر آپ نے اس کو جیل میں کیوں رکھا؟ اگر جرم ثابت نہیں تھا سزائے موت کس نے سنائی؟ اگر جرم ثابت نہیں تھا پھر اسے کال کوٹڑی میں بند کس نے کیا؟ حضرات گرامی، جرم کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں جی گواہوں کے بیان بدل گئے ہیں، بیان نہیں ملتے۔ کیا بیان نہیں ملتے؟ کوئی کہتا ہے سننے والا 200 تھا، کوئی کہتا ہے 250 تھا، کوئی کہتا ہے 1000 تھا۔
بھی مجمع کبھی زیادہ ہو گیا تھوڑا ہو گیا، اس پہ تو کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں پریشر سے اس سے اقرار کروایا گیا. ذرا وہ بندے تو بتلائیں کون تھے جنہوں نے اس پہ پریشر ڈالا کہ تو اقرار کر. ایک مجرم خود اقرار کرتے پیغمبر کی گستاخی کرنے کا، کسی جج کو کیا اختیار ہے اسے چھوڑنے کا؟ سنیے معافی کی بات کرنے والے، میں، آپ، عدالت، جج، ملک اپنے کسی بھی مجرم کو معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن محمد کے مجرم کو معاف کرنے کا اختیار کسی عدالت کے پاس نہیں ہے. پیغمبر کے گستاخ کو معاف کرنے کا اختیار کسی عدالت کے پاس نہیں ہے. یہ پیغمبر کا حق ہے، یہ مصطفیٰ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا آرڈر ہے. رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو معاف بھی کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ پیغمبر کا حق ہے، پیغمبر کر سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کر سکتے. لیکن کئی لوگوں کو، کئی گستاخوں کو میرے پیغمبر نے قتل کروایا ہے. کیوں کروائے؟ تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جو محمد مصطفیٰ پہ زبان کھولتے اس کا ایک ہی انجام ہے اور ایک ہی نتیجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. یہ اس کی سزا ہے. اور جس کو معاف کرنے کا اختیار کسی عدالت، کسی ملک، کسی ریاست اور کسی جج کے پاس نہیں ہے. لیکن اگلی بات بھی سنیں، ہم ڈنڈا اٹھا کر املاک کو نقصان پہنچانے کے حق میں بھی نہیں ہیں. دکانیں توڑنے اور غریبوں کا مال برباد کرنے، رکشے جلانے اور کسی یتیم اور بے بس اور کسی معصوم اور معصوم کے کیلے کھا جانے کے بھی ہم قائل نہیں ہیں. یہ تعلیم بھی ہمارے مصطفیٰ کی نہیں. لیکن پرامن طریقے سے اس ملک کے حکام کو اور حکمرانوں کو اور وزراء کو ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا حق ہے، اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور مہربانی کیجئے ان مذہبی قوتوں کو، مذہبی جماعتوں کو اور ان علماء کو آپ ایف آئی آرز اور پرچوں سے نہ ڈرائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے پرچے اور تمہاری ایف آئی آرز یہ سب کی سب ہماری جوتی کے نوک پہ پڑی ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہچانیے. صدیق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہے ابو جہل، اگر یہ بات میرے محمد مصطفیٰ نے کی ہے لقد صدق، صدیق کا ایمان ہے میرے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے. ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر، تو اس بات پہ بھی ایمان لاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کریں، اس بات پر بھی ایمان لاتے ہو؟ صدیق فرماتے ہیں میں تو اس سے بڑی بات پہ ایمان لا چکا ہوں. میں تو اس بات پہ بھی ایمان لا چکا ہوں کہ ان کے پاس صبح و شام آسمانوں سے پیغام آتا ہے، جبریل کا نزول ہوتا ہے، جبریل ان کے در اقدس پہ حاضری دیتے ہیں. میں تو اس پر بھی ایمان لا چکا ہوں. اور اگر کوئی صدیق کا پروانہ بیٹھا ہو تو میں آپ کو ایک بات کروں، ایمان تازہ ہو جائے. رات ہی میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو اس دوران یہ چھوٹی سی عبارت میری نظر میں پہلی مرتبہ آئی ہے. میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں سیدنا صدیق کے حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیچھے جو حدیث تھی وہ سیدہ عائشہ کی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں اور صفحہ نمبر 687 جلد نمبر 1، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر معراج فرما رہے تھے نا، معراج آپ نے کر لی، معراج سے واپس آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو کہا ان قومی لا یصدقونی، اے جبریل جب میں اپنا یہ سفر اپنی قوم کے سامنے، اہل مکہ کے سامنے، قریش کے سامنے بیان کروں گا وہ تو نہیں مانیں گے، وہ تو تصدیق نہیں کریں گے، وہ تسلیم نہیں کریں گے. اے جبریل، تو پتہ ہے جبریل کیا کہتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں اے محمد یصدقک ابو بکر وہو صدیق،
پوری کائنات نہ مانے آپ کا ابو بکر تو مانے گا؟ یہ کس نے کہا؟ جبریل نے کہا یصدقک ابو بکر وہو صدیق، پوری کائنات انکار کر دے، صدیق انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ صدیق کو رب نے بنایا ہی محمد کی تصدیق کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ ایمان مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ کیسا ایمان؟ میں اس حوالے سے مزید دلائل موجود ہے لیکن نہیں دے سکتا، وقت بھی بہت قلیل ہے، لہذا اب میں اگلی بات گوش گزار کروں کہ سب سے پہلے جو رسول پہ اترا، جو رسول نے پکارا، جو رسول نے بیان کیا، وہ حق، اس پہ ایمان لانا کہ وہ حق ہے، اور اس کو حق ماننے کے بعد پھر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر نے فرما دیا اس سے ذرہ برابر نہ دائیں ہو سکتا ہے نہ بائیں ہو سکتا ہے، پھر جان تو چلی جائے لیکن پیغمبر کے فرمان پہ آنچ نہ آئے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیغمبر کو رسول تو مانتا ہوں لیکن بات نہیں مان سکتا، تو سنیے ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ جو کہتا ہے میں رسول مانتا ہوں لیکن بات نہیں مانتا، میں نہیں کہتا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اس وقت تک یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ میرے محمد مصطفیٰ سے نہ کروائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسے تسلیم بھی کریں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، آپ کے پھوپھی زاد حضرت زبیر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ دونوں کی زمینیں قریب قریب تھیں، پانی کی باری پہلے حضرت زبیر کی بنتی، اس کے بعد انصاری کی کھیتی آتی تھی، وہ پانی لگایا کرتے تھے۔ انصاری کیس لے کر آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زبیر کی کھیتی سیراب ہو جاتی ہے، میری باری آتی ہے، پانی نہیں بچتا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر اسق حدیقتک، اپنی کھیتی کو پانی لگا لے، جب پانی آخری کنارے تک پہنچ جائے تو اس وقت تم پانی چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو تاکہ تمہارے انصاری بھائی کی کھیتی سیراب ہو سکیں۔ اب دیکھیں، ایک تھی رعایت اور ایک تھا میرٹ۔ میرٹ یہ تھا کہ جب تک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیتی بالکل جو اس کی حد بندی ہے اس تک پانی پہنچ نہ جائے، باہر نکلنے کے قریب ہو نہ جائے، اس وقت تک زبیر پانی روک سکتے ہیں اور پھر آگے چھوڑیں۔ اور دوسرا تھی رعایت، اور رعایت یہ تھی کہ جب پانی کھیتی کی آخری حد جہاں پہ زمین ختم ہو رہی ہے وہاں پہنچے تو بجائے اس کے اوپر کناروں تک جائے پہلے ہی چھوڑ دے اور انصاری پانی پلا لے۔ پیغمبر نے انصاری کو رعایت دی، اور زبیر پھوپھی کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ بس تو اتنا پانی لگا لے اور باقی چھوڑ دے۔ اور یہ ہمارا جو نظام تھا نا گھنٹے والا منٹوں والا، وہ یہ نہیں تھا، وہ نظم یہ تھا، نظام یہ تھا کہ ایک بندہ اپنی کھیتی کو فل سیراب کر کے پھر آگے پانی چھوڑے گا۔ انصاری کہتے ہیں ان کان ابن عمتک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، شاید اس لیے آپ نے ان کو رعایت دی ہے۔ حالانکہ پیغمبر نے رعایت انصاری کو دی تھی لیکن وہ سمجھ نہ سکے۔ اب میرے پیغمبر نے فرمایا وہ رعایت تھی، یہ میرٹ ہے، اسق حدیقت کا یبن زبیر، اے زبیر اپنی کھیتی کو پانی دیتے رہو، پلاتے رہو، پلاتے رہو، جب کناروں سے باہر نکلنے لگے تب آگے چھوڑ دینا، یہ میرٹ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ کیس تھا، یہ کیس چل رہا تھا، لوگ بیٹھے تھے، دونوں فریق موجود تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ فیصلہ مکمل فرمایا، آسمان سے میرے رب نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے پیغمبر کو یہ پیغام دے کے آؤ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی ایک مومن
جو آپ پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان تب مکمل ہے. ایمان کا تقاضا کیا یہ ہے، رسول کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا جھگڑا اور تنازع ہو، فیصلہ کہاں لے کے جانا ہے؟ فیصلہ کس کے پاس؟ محمد مصطفیٰ کے پاس. اب پیغمبر موجود نہیں تو فیصلہ کس کے پاس؟ رب کے قرآن کے پاس اور محمد کی حدیث کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے نبی، پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ فیصلہ کروا لینے کے بعد دل میں کوئی کجی، کوئی کوڑ، کوئی رنج، کوئی غصہ نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر جھکا کے اسے تسلیم بھی کر لے. یہ پیغمبر کے فیصلے کا حکم ہے. اور حضرات گرامی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانا ہے تو پیغمبر کی بات بھی مان، رسول مانا ہے پیغمبر کا قول بھی مان، رسول مانا ہے نبی کا حکم بھی مان، رسول مانا ہے تو مصطفیٰ کا فیصلہ بھی مان. اور پھر جب تو پیغمبر کا فیصلہ مانے گا، میرے اللہ کی طرف سے برکات کا نزول دیکھنا. آخری حدیث اور میں اپنی بات ختم کروں. امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہیں. ایک انصاری، میرے پیغمبر نے اسے بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے انصاری، مسئلہ یہ ہے کہ زوجنی ابنتک، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے. انصاری کہنے لگا نام و کرامتن یا رسول اللہ و نعم عینی، اللہ کے پیغمبر اس سے بڑی عزت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے عزت ہے، شرف ہے کہ کائنات کا تاجدار میرا داماد بن جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے انصاری، میں رشتہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں مانگ رہا. اللہ کے نبی کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ فرمایا میں یہ رشتہ اپنے صحابی جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں. اب جلیبیب کون ہے؟ موٹے موٹے ہونٹ ہیں، رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، کوئی خاص برادری نہیں ہے، کلر نہیں، پرسنالٹی نہیں، قد کانٹ نہیں، رنگ کالا، ایسا کہ پورے انصار کے اندر معروف تھے، لوگ جانتے تھے. حضرت جلیبیب کو تعارف تھا ان کی اس حوالے سے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے. اللہ کے نبی جلیبیب کے لیے فرمایا ہاں جلیبیب کے لیے. فرمایا اے محبوب کائنات، پھر میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں. مسند احمد کی حدیث مبارک ہے. فرمایا جی مشورہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی گھر چلا گیا مشورہ کرنے کے لیے. بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. بیوی نے بھی یہی سمجھا کہ شاید رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے مانگا ہے. فرمایا اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کائنات، نبی خدا وہ ہمارے داماد بنیں گے. انصاری فرمانے لگا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے لیے نہیں مانگا، بلکہ اللہ کے نبی نے ہماری بیٹی کا رشتہ اپنے صحابی جلیبیب کے لیے مانگا ہے، جلیبیب کے لیے. اور جس بچی کا رشتہ مانگا ہے پردے میں ساری گفتگو وہ بھی سن رہی ہے، ماں باپ کی گفتگو پردے میں وہ بھی سماعت فرما رہی ہے. بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج، مجھے یہ بتا کہ انما یخطبھا لجلیبیب لا اللہ اذن اما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا جلیبیبا. کہنے لگی اللہ کی قسم یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. قسم بھی اٹھا دی. آپ کو پتہ ہے خواتین تھوڑی سی گفتگو میں غیر محتاط ہوتی ہیں. فوراً کہنے لگی اللہ کے نبی کو پورے مدینے میں ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں. اما وجد غیر جلیبیب، جلیبیب کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی رشتہ نہیں. ہم انصاری اونچا خاندان اور وہ رنگ کے سیاہ کالے اور موٹے موٹے ہونٹ، غریب قد چھوٹا، اس کے لیے ہم بیٹی کا رشتہ دے دیں، حالانکہ ہمارے پاس فلاں کا رشتہ آیا، فلاں کا آیا، فلاں کا آیا، فلاں کا آیا، ہم نے کہیں ہاں نہیں کی، اب جلیبیب کو دے دیں.
شوہر کہنے لگا اچھا تو نہیں مانتی؟ جی نہیں۔ فرمایا میں پھر جاتا ہوں رسول اللہ کو جواب دے آؤں، انکار کر آؤں اللہ کے پیغمبر کو۔ جی کر آؤ۔ یہ گھر سے روانہ ہونے لگا، بچی پردے میں ساری گفتگو سن رہی ہے، کہتی ہے ابا جی کدھر؟ فرمایا میں رسول اللہ کو جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ اتردون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا، اے میرے ابا جی تمہیں پتہ نہیں ہے میرا رشتہ تم سے کس نے مانگا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میرا رشتہ مانگنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ اللہ کے رسول، انہوں نے رشتہ مانگے۔ اتردون علی رسول اللہ امرا، کیا تم رسول اللہ کو جواب دو گے؟ جاؤ تم جواب دے سکتے ہو، لیکن رشتہ میرا ہونا ہے نا، میری ہاں ہے، میرا انکار نہیں، میرا اقرار ہے۔ اگر میرا رشتہ رسول اللہ نے مانگا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ اللہ کے رسول مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ یہ بچی کے الفاظ تھے، مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ تمہیں پتہ نہیں، تم اس کو جواب دینے کے لیے جا رہے ہو۔ بیٹی نے قرآن کی آیت بھی پڑھی جس کے متعلق رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں پھر کوئی اختیار نہیں رہ جاتا، کوئی اختیار نہیں۔ جب رسول کا فیصلہ آ جائے پھر مومن کا اختیار ختم، جب رسول کا فیصلہ آ جائے پھر مومن عورت کا اختیار ختم، جب رسول کا فیصلہ آ جائے پھر امام کا اختیار بولو ختم، جب رسول کا فیصلہ آ جائے پھر مجتہد کا اختیار ختم، جب رسول کا فیصلہ آ جائے پھر جج کا اختیار، ہاں ہون نہ بولے آجے بولو، پھر جج کا اختیار ختم، جب رسول کا فیصلہ آ جائے پھر وزیر اطلاعات کا اختیار ختم، اور جب رسول کا فیصلہ آ جائے پھر وزیر اعظم کا اختیار بھی ختم ہے۔ جب رسول کا فیصلہ آ جائے پھر پوری کائنات کا اختیار ختم ہے۔ ایک مومن کی جان پہ اختیار ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کا ہے، اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جب محمد نے فرما دیا کہ گستاخ رسول کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے کائنات کی نہ کوئی عدالت بچا سکتی ہے نہ کوئی جج بچا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، جاؤ اللہ کے نبی کو میرا اقرار کا پیغام دو۔ اب بیوی کو بھی سمجھ آ گئی، بیوی بھی کہنے لگی کہ میرے سرتاج، جس تہ تک میاں اور بیوی نہ پہنچ سکے اس تہ تک، ایمان کی اس لذت تک ہماری بیٹی پہنچ گئی ہے، جاؤ رسول اللہ کو اقرار کراؤ۔ ہاں کرو۔ فرمایا ہماری بیٹی کا رشتہ آپ کے اختیار میں، جس سے مرضی کر دیں۔ میرے پیغمبر کو صحابی نے اقرار بھی بتایا اور سارا قصہ بھی بتایا اور بیٹی کا ایمان بھی بتایا۔ اب سنیے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے الفاظ سننے کے بعد اپنی زبان سے ایک دعا نکالی۔ کیا نکالی؟ ایک دعا، اور کیا؟ اللہم اسبب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا۔ اے اللہ، یہ جس بچی نے محمد کے حق کو پہچانا ہے اس پر اپنی خیر کی بارش برسا۔ اے اللہ، کبھی اس کو مالی کسی قسم کی کوئی تنگی نہ آئے۔ اور میرے بھائیوں، تنگی دیکھ کر رشتے نہ موڑا کرو، رنگ دیکھ کر بھی رشتے کو نہ موڑیں۔ امام کائنات کی حدیث ہے، فرمایا جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں، پھر رشتے کو رد نہ کرنا۔ اگلی جو تنگیاں ہیں وہ آسانیوں کو بدلنے والا اللہ ہے، جو کئی آسانیوں کو تنگیوں میں بدل دیتے، کئی تنگیاں آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ دعا فرمائی امام کائنات نے۔ جب امام کائنات نے دعا فرما دی، اگلا مرحلہ آ گیا، نکاح ہو گیا، ایک غزوے کا اعلان بھی ہو گیا۔ نئی نئی شادی ہے، جہاں میرے پیغمبر کے باقی ساتھی اٹھے وہاں جلیبیب بھی اٹھا۔
जुलैबीब भी साथ चला गया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस गज़वा में लड़े, सहाबा लड़े। जब लड़ाई ख़त्म हो गई, मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ढूंढो कौन कौन से मेरे यार हैं जो नहीं मिल रहे, जो शहीद हो चुके। सहाबा ने ढूंढा, अल्लाह के नबी फ़ुलां फ़ुलां नहीं मिल रहे। मेरे पैगंबर ने फरमाया और देखो कौन कौन नहीं मिल रहा। अल्लाह के नबी फ़ुलां फ़ुलां नहीं मिल रहे। फरमाया और देखो, फरमाया और तो कोई नहीं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, लाकिन्नी अफ्तकिदु जुलैबीबा, मुझे मेरा जुलैबीब नहीं मिल रहा, उसे तो तलाश करो। सहाबा ने तलाश किया, जुलैबीब का नाशा मिला। मेरे पैगंबर पहुँचे, फरमाया तुमने देखा है इस जुलैबीब को, इसके इर्द गिर्द 1 2 3 4 नहीं 7 काफिर मरे पड़े हैं। कितने? 7। इमाम कायनात ने फरमाया ये 7 थे, जुलैबीब अकेला था। लड़ते रहे, जुलैबीब ने 7 को वासिले जहन्नम किया, आखिर में खुद भी शहीद हो गया। सुन लो, अना मिन्नी हाजा मिन्नी व अना मिन्हु, जुलैबीब मेरा है, मैं जुलैबीब से हूँ। जुलैबीब मेरा, मैं जुलैबीब का, इसके नाशे को उठाओ। अल्लाह के नबी, कोई चारपाई, कोई स्ट्रेचर, कोई बेंच, कुछ नहीं मिल रहा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, मैं ये तो नहीं कहता इसको चारपाई पे उठाओ, ये मोहम्मद के हाथ है ना, इसका नाशा मोहम्मद के हाथों पे रखो। मेरे पैगंबर के सहाबा ने जुलैबीब का नाशा उठाकर पैगंबर के हाथों पे रखा। पैगंबर करीम ने जुलैबीब को अपने हाथों से कब्र में उतारा। जुलैबीब अल्लाह के पास चले गए, बच्ची बेवा हो गई। अब वो बच्ची जो बेवा हुई, उसके मुतालिक हज़रत अनस फरमाते हैं, हज़रत साबित फरमाते हैं पैगंबर के पास अंसारियों का, मदीने का बेवा औरतों का सदका आया करता था, लेकिन पूरे मदीने में इतना सदका कोई औरत नहीं करती थी जितना जुलैबीब की बेवा किया करती थी। क्यों किया करती थी? इमाम कायनात की बात को माना था। मेरे पैगंबर ने दुआ की थी, जो पैगंबर के हक़ को पहचान लेता है, रब उसकी दुनिया भी आसान कर देता है, रब आखिरत भी बहार बना देता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।